دونوں ہے ہدایت کا راستہ میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! آپ نے تو ایک دم سے ماحول ہی بالکل بدل کے رکھ دیا۔ کچھ دیر کے لیے تو لگا کہ ہم بھی صحن حرم میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا غلام مصطفیٰ بھائی، نعت کے حوالے سے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ ناظرین کو اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ خاندانی سے منظر اگر دیکھا جائے تو بیک گراؤنڈ ہی سے الحمدللہ ایک مذہبی ہمارا گھرانہ ہے ماشاءاللہ۔ تو اسی حوالے سے جو ہے پھر میرے والد گرامی کی خواہش تھی کہ وہ مجھے حفظ کرائیں، تو پھر الحمدللہ میں نے حفظ قرآن کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرصے نظامی کے بھی چند سال جو ہے وہ تعلیم بھی میں نے حاصل کی ہے، تو اس میں زیادہ دخل جو ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ ہی کا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مطلب آپ ایک دینی ماحول سے بچپن سے ہی آپ وابستہ جی رہے جی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ پھر میری والدہ بھی اور میری جتنی بھی سسٹرز ہیں، تو ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ سارے ہی شناخہ ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! یعنی میرے والد گرامی بھی جو ہیں وہ گجراتی زبان میں ہاتھ خوانی کیا کرتے تھے، اور میری والدہ بھی ثنا خوانی کرتی تھیں بھی اور کرتی ہیں بھی، اب بھی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کرتی ہیں الحمدللہ۔ اب تو اللہ سلامت چونکہ رکھے ان کو۔ ان کی عمر اپنا وہ زیادہ ہو گئی ہے، اور میری جتنی سسٹرز ہیں تو وہ بھی ساری شناخہ ہیں الحمدللہ۔ کیا بات! تو پورا فیملی کا ہمارا جو ایک حسن منظر ہے، اس میں نعت خوانی جو اگر یوں کہا جائے نا کہ نعت خوانی جو ہے وہ مجھے وراثت ہی میں ملی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! الحمدللہ۔ تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، آپ کے بچوں کے بارے میں۔ 3 میرے بچے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہاں، سب سے بڑی میری بیٹی ہے کنیز فاطمہ، کیا بات! اس کے بعد ایک بیٹا ہے حسن رضا، حسن رضا، اس کے بعد ایک اور ہے حسین رضا۔ حسین رضا، کیا تو بات! فاطمہ، حسن اور حسین، کیا بات! یہ 3 میرے بچوں کے نام ہیں۔ تو آپ کا بیٹا بھی نعت خوانی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے صاحبزادے؟ ہاں، میرے دونوں بچے جو ہیں ان کو تو ابھی سے بہت زیادہ شوق ہے، اور وہ پڑھتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان میں بھی یہ صلاحیت رکھی ہے الحمدللہ کہ وہ جو کلام سنتے ہیں تو وہ فوراً سے انہیں یاد ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! پھر وہ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تو چونکہ عمر چھوٹی ہے، پر یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی اس بات کو اس عمر سے ہی ڈال دیا ہے۔ زبردست! نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہاں، ہے آپ کے حسن رضا، صاحبزادے کو۔ جی بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اچھا غلام مصطفیٰ بھائی، آپ نے کس عمر سے نعت خوانی کا یہ سلسلہ شروع کیا اور آج جس مقام پر پہنچے ہیں؟ جی، تو یہ پورا جو آپ کا ایک نعت خوانی کا جو سفر ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں کہ یہ پورا سفر کس طرح سے آپ نے شروع کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنی میری عمر ہو گئی ہے اس کا ایک خلاصہ ہم نے پیش کرنا ہے۔ بالکل آغاز تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فیملی کا ماحول ہی ایسا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر یہ ہے کہ جس عمر میں ابھی حسن رضا ہے میرا بیٹا جو ہے، تو جیسے ابھی سے وہ شوق میں جو ہے وہ ثنا خوانی اپنا وہ کرتا ہے ماشاءاللہ میرے ساتھ مل کر بھی، تو اسی طرح اسی عمر سے آپ سمجھ لیں کہ شوق تو تھا ہی۔ پھر جب حفظ قرآن کے سلسلے میں جب حضر حصے میں جانا ہوا تو ادھر سے ہی جو ہے وہ ثنا خوانی کا آغاز وہ ہو چکا تھا۔ کیا بات! ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد پڑھتے پھر آپ کو پتہ ہے بندہ مدرسے سے آغاز کرتا ہے، پھر مسجد میں پڑھتا ہے، پھر اپنے علاقے میں پڑھتا ہے، پھر وہ شہر کے لوگوں میں اس کا تعارف شروع ہو جاتا ہے ہاں کہ بھائی کوئی ایک نیا شناخہ آیا ہے یا چھوٹی عمر کے ہیں وہ تو اور بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں یا اچھی آواز ہے۔ تو اس طریقے سے سلولی جو ہے، یا آپ کہہ لیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنے پروسیس ہوتے ہیں نا وہ سارے ہی کر کے میں آج آپ کے سامنے۔ کیا بات ہے! اچھا یہ ایک شارٹ فارم سا میں نے ایک آنسر دیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ پھر اپنا وہ شہرت ایسے ملی ہے یا اتنا فیم کیسے حاصل ہوا ہے، تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے
کیونکہ شعبہ کوئی بھی ہو بغیر محنت کے بالکل ایسے ہی. بغیر اسٹرگل کے تو آپ کچھ بھی نہیں حاصل کچھ بھی کرتے. نہیں حاصل. پر اصل جو ہے وہ جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو, اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو, بزرگوں کی نگاہ کرم نہ ہو, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. والدین کی دعائیں ساتھ نہ ہوں, تو انسان کسی بھی شعبے میں ہو وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, کیا بات. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم ثنا گر کیا خوب سجی ہے. سپر سپیڈ نہیں تو 4G نہیں, جاز سپر 4G. اپارٹمنٹ کی کل قیمت 18 لاکھ سے, بکنگ صرف 1 لاکھ سے. For booking and details, Call now Eastland Marketing. الغفور گرینڈ سٹی سرجانی. سٹی کمفرٹ, تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. فرنٹ لائن مارکیٹنگ. Alhamdulillah, all praise belongs to Allah. Cattle Farm's grand opening was an incredible success. We'd like to thank every one of you for making it possible and giving us the opportunity to grow. We thank all of you from the bottom of our heart for joining us today. Your continued support means the world to us. Love and thanks from Cattle Farm. اس ویکسین سے ایک امید جاگی ہے, اسے ضائع مت ہونے دیں. بڑے شہر کی بڑی سہولت. کراچی میں شوکت خانم کے تمام لیب ٹیسٹ اب کم قیمت اور اپنے اعلیٰ معیار کے ساتھ. تیز ترین ہوم سیمپل کلیکشن کی سہولت بغیر کسی سروس چارجز کے, اور شوکت خانم لیب کراچی سے فوری رپورٹنگ. تو ابھی کال کریں 021-111-756-111. General Tyre introducing a new, bold, dynamic and powerful identity. GTR. Now the progressive GTR, empowering you in every journey. General Tyre کی نئی powerful پہچان GTR. Every journey has a destination. ہمارا گھر کب بنے گا بابا؟ بیٹا ضرور بنے گا, مگر لگن سچی ہونی چاہیے. 4K چورنگی سے چند منٹوں کی ڈرائیو پر واقع الغفور گرینڈ سٹی سرجانی. اسی لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. زویا جی, آپ اپنے بال سنبھالیں. الیکشنز, گرمی, پسینہ, کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں. بال سنبھالیں گے, شان سے شائن بھی کریں گے. سنسلک بلیک شائن, اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ. چاہے گرمی ہو یا پسینہ, یہ دے آپ کے بالوں کو اپ ٹو 24 آورز شائن. فیئر اینڈ لولی کا نیا نام, اب گلو اینڈ لولی. فیئر اینڈ لولی اب گلو اینڈ لولی. کیوں؟ کیونکہ نکھار سے بڑھ کر ملے گا HD گلو. پیش ہے گلو اینڈ لولی. اس کے ملٹی وٹامنز گہرائی میں جائیں, داغ دھبے گھٹائیں اور چہرے کو دے بہترین گلو. اب ہر چہرہ کرے گلو. گلو اینڈ لولی. والز ساتھ لایا ڈیلیشس کوکی چنکس اور کریمی ونیلا. اب ساتھ خوشیاں منائیں with والز کوکیز اینڈ کریم. سایوں سے چہرے آزاد ہو گئے. لڑکیاں سورج کا سامنا کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر زندگی میں گلو کرنا ہے تو روشنی کو اپنانا ہوگا. یہ وقت آسمان میں پرواز بھرنے کا ہے, سورج سے ڈرنے کا نہیں. اب وقت ہے کانفیڈنس کے گلو کا. اسی لیے فیئر اینڈ لولی کا نیا نام اب ہے گلو اینڈ لولی. اس کے ملٹی وٹامنز گہرائی میں جائیں, داغ دھبے گھٹائیں اور چہرے کو دیں بہترین گلو. ہر چہرہ کرے گلو. گلو اینڈ لولی. Alhamdulillah, all praise belongs to Allah. Cattle Farm's grand opening was an incredible success. We'd like to thank every one of you for making it possible and giving us the opportunity to grow. We thank all of you from the bottom of our heart for joining us today. Your continued support means the world to us. Love and thanks from Cattle Farm. سٹی کمفرٹ, تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. فرنٹ لائن مارکیٹنگ. الغفور گرینڈ سٹی سرجانی. اپارٹمنٹ کی کل قیمت 18 لاکھ سے, بکنگ صرف 1 لاکھ سے. For booking and details, Call now Eastland Marketing. سپر سپیڈ نہیں تو 4G نہیں, جاز سپر 4G. بزم ثنا گر کیا خوب سجی ہے. اب تم
واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے غلام مصطفیٰ بھائی. یہ صرف آپ کی یا میری ہی دھن نہیں ہے، یہ تمام عاشق رسول کے جو ہے دھن ہے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. اچھا غلام مصطفیٰ بھائی، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. جی جی. یہ ابھی گفتگو کے دوران بھی ناظرین نے بھی نوٹ کی ہوگی، آپ کی زبان میں لکنت ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ کلام پیش کرتے ہیں، کوئی نعت پیش کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لکنت نہیں آتی. یہ آپ نے بالکل ٹھیک نوٹ کیا ہے. میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ میں بات نہیں کر پاتا ہوں. میری زبان میں تھوڑی نہیں بہت زیادہ لکنت ہے، اور بات کرنے کے دوران اکثر جو ہے میں متعادل جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جی جی جی، وہ میں تلاش کرتا ہوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جو میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا. پر یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے کہ نعت شریف پڑھتے ہوئے مجھے کبھی اتنی حکنت جو ہے وہ آتی ہی نہیں ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ بات کرنے میں بہت زیادہ آتی ہے. ماشاءاللہ مطلب یہ کرم ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بہت کرم ہے آپ کے اوپر. جب آپ نعت خوانی کرتے ہیں تو بالکل بھی ایسا فیل نہیں ہوتا. بے شک بے شک ایسا ہی ہے، چونکہ میری زبان جو ہے نا میری زبان کا آپریٹ ہوا ہے. اچھا اچھا جی. یہ اشپن کا ایک اپنا واقعہ ہے. اچھا بالکل بالکل. پھر تو میں اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے. کیونکہ مجھے یہ حکنت جو ہے نا میری یہ پیدائشی نہیں ہے. اچھا. محرم الحرام کے دن تھے، تو میں اپنی جو میری سب سے بڑی جو سسٹرز ہیں میری، ان کے ساتھ میں جا رہا تھا چیز کے لیے. وہ مجھے چیز دلانے کے لیے لے کر گئیں. تو جب ہم واپسی آ رہے تھے تو ہمارا جو اپارٹمنٹ تھا یا جو بلڈنگ تھی ہماری، جی جی، تو اس کا جب مین ڈور آیا نا، تو اب چونکہ میری بہن نے مجھے اپنی گود میں لیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر کا جو ٹاپ تھا نا اپنا دروازے کا، میں نے اس کو پکڑ لیا، چوکھٹ کو. ہاں، اور میں جھولنے لگا. تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ بھئی یہ اپنا یہ جھولا لے رہے ہیں. تو جھولتے جھولتے اچانک سے میرا ہاتھ جو ہے وہ اس سے چھوٹ گیا، اور جب میں نیچے آیا تو وہ گیٹ کا جو آرڈر تھا نا، اس پہ ایک سریا ٹائپ جو ہے وہ باہر آیا ہوا تھا. تو اس پر میری زبان آ گئی اور گیٹ ہو گیا بند. اللہ اکبر. تو وہ میری زبان جو ہے، ہاں، تو وہ میری زبان جو ہے وہ آدھی ہٹک گئی. آدھی زبان میری مطلب کہ کٹ گئی آدھی زبان. جی جی. اچھا. پھر
اور اب اتنا تو مجھے اندازہ نہیں، پر غالباً کوئی 3rd یا 4th اپنا وہ ہمارا فلور تھا، تو میری بہن جو ہے وہ تیزی سے جب مجھے اوپر لے کر اپنا جانے لگی امی کے پاس، تو وہ آدھا ٹکڑا جو ہے وہ میری زبان کا گر گیا تھا. زبان کا ٹکڑا گر گیا؟ جی جی، یہ اگلا حصہ جو ہے، مطلب کہ زبان کٹ کے الگ ہو گئی؟ جی کٹ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ میری بہن نے ٹکڑا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا. اللہ. پھر اس کے بعد یہ کھارا در میں ایک ہاسپٹل ہے، ادھر میری والدہ جو ہیں وہ، اب چونکہ وہ ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی. بالکل بالکل، مطلب زبان ہاتھ پہ ہو تو واقعی صورتحال کافی گمبھیر ہو جاتی ہے. تو خیر وہ پھر ہاسپٹل لے کر گئے، انہوں نے جو ہے اپنا وہ ٹھانکوں سے میری زبان کو اپنا سی دیا. آدھی زبان تو تھی، آدھی کے ساتھ انہوں نے اس کو اپنا جوڑ دیا نا. پھر جب ہم واپسی آ رہے تھے اپنا ٹانکے لگوانے کے بعد، وہ ساری اسٹیچز وغیرہ جب ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اسپیڈ بریکر ایسا آیا کہ اس پہ نا گاڑی اچھلی. تو جب گاڑی اچھلی تو ٹانکے دوبارہ کھل گئے. اللہ اکبر. پھر دوبارہ چلے گئے. پھر ڈاکٹر نے یہ کیا کہ پھر اس نے زبان کو زبان سے اپنا اسٹیچ کیا مکمل. پھر میری یہ آگے والی جو زبان کا یہ جو آرڈر ہے نا زبان کا، یہ اس کو اس ہونٹ کے ساتھ سی دیا پورا. ہونٹ کے ساتھ؟ ہونٹ کے ساتھ پورا. پھر 6 مہینے میری زبان ایسی ہی رہی. ہونٹ کے ساتھ؟ ہونٹ کے ساتھ. اللہ اکبر. اور ان 6 مہینوں میں میں نے اپنا وہ کھانا جو ہے وہ بالکل ہی بند تھا. صرف آنی اور ایک اگلو آئس کریم آتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹا سا اپنا ایک وہ ہوتا تھا باکس. تو وہ میرے گھر والے جو ہے وہ میرے گلے کے اندر اپنا سیدھا جو ہے اس کو اپنا ڈالتے تھے آئس کریم کو. تو وہ خوراک تھی. 6 مہینے تک وہ زبان آپ کے ہونٹوں سے جڑی رہی؟ جی اپنا وہ سلی رہی. پھر وہ سلی رہی تو آپ گفتگو بھی نہیں کر پاتے؟ جی جی کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ ٹانکے کھلے نا تو اس کے بعد یہ پتہ لگا گھر والوں کو کہ بھائی اس کی زبان میں تو بہت زیادہ لکنت آ گئی ہے. اور چونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ میرے دادا جو تھے ان کا نام بھی غلام مصطفیٰ تھا، اور وہ عالم دین بھی تھے، اور ایک مذہبی ایک گراؤنڈ تھا. تو میرے اپنا والد اور والدہ کی خواہش تھی کہ نام ان کے نام پہ رکھا ہے تو پھر حافظ بھی بنائیں گے اور علم دین بھی حاصل کروانا ہے. تو میری والدہ جو ہے وہ کافی تشویش میں آ گئی کہ یار ہم نے تو اسے حافظ بنانا ہے اور یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو ہمارے کھارا دھر میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور سید کوثر باپو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو اس وقت آپ اپنا وہ ظاہری حیات کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے. تو میری والدہ ان کے پاس مجھے لے کر گئیں اور ان سے عرض کی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بول نہیں پاتا، اور میں نے جو ہے وہ اس کو حافظ بھی بنانا ہے. تو آپ نے جو ہے اپنا لعاب جو تھا ان کا وہ آپ نے میرے منہ میں ڈالا اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ بولے گا، اور جب یہ بولے گا تو دنیا سنے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب آپ نے تو بتایا کہ ڈاکٹر نے علاج کیا اور اس طرح سے سارا پروسیس ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل علاج جو ہے نا وہ کوثر باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فیض نے کیا. اور ان کی یہ جو دعا تھی نا کہ جب یہ بولے گا تو دنیا سنے گی، تو اس دعا کا اثر یہ ہے کہ آج میں نعت شریف پڑھتا ہوں اور ساری دنیا ماشاءاللہ دنیا بھر میں آپ نعت شریف پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بظاہر تو ڈاکٹرز نے علاج کیا اور وہ باپو بھی وسیلہ بنے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہوا ہے. یہ بے شک اس میں آپ بے شک اللہ کا کرم ہے کہ جو زبان کٹ گئی اور آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتی ہے اور ایسی کرتی ہے کہ دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں. کیا بات ہے، بڑا کرم ہے آپ کے اوپر. اکثر نا میں بھی تھوڑا بہت میں تشویش میں آتا ہوں اس حوالے سے کہ میری زبان جو ہے نا وہ پیسٹ ہوئی بھی ہے، اسٹریٹ نہیں ہے بالکل. اچھا، پیسٹ آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ اگلا حصہ جو ہے وہ بالکل پچھلے حصے پہ تھوڑا سا اوپر ہے، بالکل اسٹریٹ نہیں ہے. پر اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کے ہی فیصلے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ اکبر. بے شک.
غلام مصطفیٰ بھائی کتنے ممالک میں آپ نے نعت خوانی کے حوالے سے سفر کیا ہے اور کس عمر سے کیا ہے؟ میں اگر اپنے ذہن پہ زور دوں تو میرا خیال ہے میں نے پہلا سفر جو ہے وہ 21 یا 22 سال کی عمر میں کیا ہوگا. 21 یا 22 سال پاکستان سے باہر کا بڑی کم عمری کے اندر آپ نے سفر کیا. جی 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 یعنی میرا یہ جو کلام تھا نا اور 12ویں کا چاند آیا یہ بھی بعد میں آیا. اچھا یہ بھی بعد میں آیا؟ جی یہ بھی بعد میں آیا پر اس کلام کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ میرے سفر کا آغاز ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بالکل بالکل الحمدللہ میں ذاتی طور پہ ہی جانتا ہوں کہ ہماری آپ کی پہلی ملاقات بھی جو ہے 12ویں کا چاند آیا کلام آنے سے پہلے ہی ہوئی تھی. اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اتنے اپنا وہ کنٹریز میں نے سفر کیا ہے تو بے شمار ہیں, یعنی شاید اتنی ہوں کہ مجھے اب یاد بھی نہیں, نام بھی نہ یاد ہوں کچھ کنٹریز کے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں اتنا, چونکہ حر اعظم ایشیا ہے, افریقہ ہے, اپنا عرب کی کنٹریز ہیں, کچھ شینجین ہیں, اس میں 28 کنٹریز آتی ہیں, ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ. ہاں اور اپنا یوکے ہے, بے شمار کنٹریز ہیں, یعنی بہت سفر کیا ہے میں. اچھا آپ کے پسندیدہ نعت خواں کون کون سے ہیں اور وہ کون سے نعت خواں ہیں جن سے آپ انسپائر ہیں؟ بے شمار ثنا خواں ہیں اور جو بھی سینئرز ہیں, جتنے بھی اپنا سینئرز ہیں جو اڑے ہیں. اب چونکہ ہم جب چھوٹی عمر میں تھے یا میں جب اپنا وہ ایج چھوٹی تھی تو حاجی مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیڈیز اور آڈیو کیسٹ جو آتی تھیں تو وہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ, اور چونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ گجراتی کلام بہت شوق سے سنتے تھے, اور میرے والد صاحب کے فیوریٹ ثنا خواں بھی جو تھے وہ الحاج محمد یوسف امن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. تو باشمول اب کے یا اس سے قبل وہ سینئر ثنا خواں جو انتقال کر گئے, اور اس دور میں جتنے بھی ہیں ہمارے اڑے جتنے ثنا خواں ہیں, میں آپ یوں اہل ہیں کہ میں ان سب سے انسپائر ہوں, کیونکہ ہر اڑے سے کچھ نہ کچھ اپنا سیکھنے کو تو ضرور ملتا ہے, اور سیکھنے کی عمر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو میں اپنا کسی ایک کا نام نہیں, اپنا جتنے بھی اچھے ثنا خواں ہیں وہ سارے اپنا ہمارا فخر ہیں اور ہمارے سر کے تاج. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم ثنا گر کیا خوب سجی ہے, سپر اسپیڈ نہیں تو 4G نہیں, جاز سپر 4G. اپارٹمنٹ کی کل قیمت 18 لاکھ سے, بکنگ صرف 1 لاکھ سے. For booking and details, call now Eastland Marketing. الغفور گرینڈ سٹی سرجانی. سٹی کمفرٹ, تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کیجیے فرنٹ لائن مارکیٹنگ. Alhamdulillah, all praise belongs to Allah. Cattle Farm's grand opening was an incredible success. We'd like to thank every one of you for making it possible and giving us the opportunity to grow. We thank all of you from the bottom of our heart for joining us today. Your continued support means the world to us. Love and thanks from Cattle Farm. یوفون کی نئی سم دے سب سے بڑی آفر. نئی یوفون سم سے *1000# ملانے پر فری انٹرنیٹ, کالز اینڈ سوشل میڈیا تو ملیں گے ہی. ہر 75, 100 یا 250 روپے کے اسپیشل لوڈ کرنے پر انجوائے کرتے جائیں. اور بھی زیادہ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور تمام نیٹ ورک پر کالز. تو آج ہی یوفون کی نئی سم خریدیں, کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یوفون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. بڑے شہر کی بڑی سہولت. کراچی میں شوکت خانم کے تمام لیب ٹیسٹ اب کم قیمت اور اپنے اعلیٰ معیار کے ساتھ. تیز ترین ہوم سیمپل کلیکشن کی سہولت بغیر کسی سروس چارجز کے, اور شوکت خانم لیب کراچی سے فوری رپورٹنگ. تو ابھی کال کریں 021-111-756-111. اس ویکسین سے ایک امید جاگی ہے, اسے ضائع مت ہونے دیں. ہمارا گھر کب بنے گا بابا؟ بیٹا ضرور بنے گا, مگر
लगन सच्ची होनी चाहिए। 4K चौरंगी से चंद मिनटों की ड्राइव पर वाक़ अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी। General Tire introducing a new, bold, dynamic and powerful identity, GTR. Now the progressive GTR, empowering you in every journey. General Tire की नई powerful पहचान, GTR. Every journey has a destination. हमारा घर कब बनेगा बाबा? बेटा जरूर बनेगा, मगर लगन सच्ची होनी चाहिए। 4K चौरंगी से चंद मिनटों की ड्राइव पर वाक़ अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है, ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ थी। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। वॉल्स साथ लाया डिलिशियस कुकी चंक्स और क्रीमी वनीला। अब साथ खुशियां मनाएं विद वॉल्स कुकीज एंड क्रीम। सिटी कंफर्ट, तफसीलात के लिए अभी राब्ता कीजिए फ्रंटलाइन मार्केटिंग, अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी। अपार्टमेंट की कुल कीमत 18 लाख से, बुकिंग सिर्फ 1 लाख से। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स Call now Eastland Marketing. सुपर स्पीड नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। बज़ में सनागर क्या खूब सजी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बज़ में सनागर और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ सनाखा अलहाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब। मालिक में सफ़र करते हैं जी, और रोज़ाना ही माशाल्लाह आप इतनी महफिल में जाते हैं, तो फैमिली को टाइम किस तरह दे पाते हैं? भाभी नाराज़ तो होती होंगी। बड़ा ख़ास सवाल आपने किया है। नाराज़गी शुरू में होती थी, ठीक है ना। अब तो चूँकि शादी को भी 11 साल हो गए माशाल्लाह। हाँ, और वो शादी से पहले भी उनके इल्म में तो था कि भाई इनका लाइफ स्टाइल इस टाइप का है, इन्होंने ट्रैवल करना होता है पूरी दुनिया में या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री। तो शुरू में थोड़ी बहुत तो मुश्किलात होती हैं, पर फिर अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद आदी हो जाते हैं। उसके बाद आदी हो गए वो भी और हम भी। सही है, ठीक है। एक नए नातख़्वां के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आवाज़ का अच्छा होना? आवाज़ तो मिन जानिबिल्लाह है, ठीक है ना। ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने किसी को आवाज़ दी हो और वो अपनी चाहत से उसको चेंज कर ले, ठीक है ना। ये तो हो नहीं सकता। हाँ, ये है कि अगर अल्लाह पाक की जानिब से आपको अगर अच्छी आवाज़ दी गई है तो सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तो अच्छी आवाज़ का होना ये तो एक गॉड गिफ्टेड है। और आदाब नातख़्वानी का होना? हाँ, आदाब नातख़्वानी के हवाले से चूँकि आदाब नातख़्वानी अगर न्यू जनरेशन हमारी जितनी है जो इस शोबे में है और जो सनाख़्वानी कर रहे हैं, अगर वो उलमाए अहले सुन्नत की क़ुर्बत हासिल करेंगे, बुज़ुर्गों के करीब रहेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे,
علماء کو سنیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو نعت خوانی کے آداب خود بخود ان کے اندر آئیں، بے شک بالکل اور ایسا ان کے اثرات کو وہ دیکھیں گی۔ تعلیم کتنی ضروری ہے ایک نعت خواں کے لیے؟ تعلیم کی اہمیت کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب پڑھنے والے کو اس بات کا علم ہونا کہ میں جو اشعار جو میں سنا رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں بات کس کی ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی بات ہو رہی ہے، ان کے اوصاف کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، اولیاء کاملین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو جب پڑھنے والے کو خود جب اس کا ذاتی مطالعہ ہو یا وہ علم سننے کا شوق رکھتا ہوگا تو اسے ان اشعار کی اپنا وہ سمجھ بھی آئے گی، اور جب وہ سمجھ آئے گی نا تو پھر اسے لطف آئے گا پڑھنے کا بھی، تو پھر وہ عوام کو تشریح بھی اچھی طریقے سے اور اگر کوئی اسے پوچھ لے کہ اگر سر ہم نے آپ کا یہ کلام سنا تھا اور یہ شعر ہمیں نہیں سمجھ آیا یا اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ علم نہ ہونا اور خاص طور پہ دینی علم نہ ہو تو بندہ پھر ایسے اشعار بھی پڑھ جاتا ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ادب تو پھر بہت دور رہ جاتا ہے، الٹا وہ اشعار بے ادبی کے زمرے میں آ جاتا ہے، بالکل ایسا ہی بندہ غلطی کر جاتا ہے، گستاخی کر اڑتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انجام جب ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں اسے علم نہ ہو مکمل طور پر، یا وہ اس میں کوئی شغف ہی نہ رکھتا ہو، نہ اس میں کوئی سیکھنے کی جستجو ہو، نہ وہ ایسی محافل کا حصہ بنتا ہو کہ جس میں جانے سے اپنا ذاتی طور پر اس کے اپنے بھی علم میں اضافہ ہو، تو ایسے اشخاص جو ہے پھر بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہاں، غلطیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور اگر آپ نعت کے شعبے میں اوپر آنا چاہتے ہیں یا آپ کی لگن ایسی ہے، آپ کی جستجو ایسی ہے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ایک مقام حاصل کریں، تو مقام ضرور حاصل کریں، پر نعت کے آداب کو بھی سمجھیں بالکل، اور علم بھی حاصل کریں تاکہ آپ بھی بے ادبی سے بچیں، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اشعار ہم ایسے سنا دیں اور پھر وہ عوام میں آ جائیں اور عائد ہو جائیں، اور پھر اور لوگ اس کو فالو اپ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ سلسلہ اگر ہم اس سے روکنا چاہتے ہیں تو نئے شناخواں جتنے بھی آئے ہیں، میں ایز اے بھائی ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعت شریف پڑھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ اپنے سینئر شناخوانوں کو سننا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل ایسا ہی، ان کو سننا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کس انداز میں کون سے کلام پڑھتے ہیں، پر آداب نعت خوانی سیکھنے کے لیے آپ نے علماء کو ضرور سننا ہے، اور ان کی اسپیچز کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر بھی یہ چیز خود بخود پیدا ہو جائے۔ ہمارے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا وقت ہوا جاتا ہے جی، ایک لفظ یا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کو سنتے کے ساتھ ہی جو بھی لفظ یا جو جملہ آپ کے ذہن میں آئے آپ نے کہہ دینا ہے۔ بہترین تحفہ، عطر۔ سب سے بڑی خواہش، حاضری حرمین شریفین۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ، زندگی کی تباہی۔ بے شک۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، اہل سنت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہیں۔ بے شک، بلا شبہ۔ بہترین جگہ، حرمین شریفین۔ سبحان اللہ۔ سیاست دان، اللہ سب کو اچھا کر دے، آمین۔ علامہ نثار علی اجاگر صاحب، ایک بہترین شخصیت کے مالک۔ کیا بات ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ بہترین دوست، بے شمار، اور جن کے ساتھ دلی اور قلبی تعلق ہے بہت زیادہ، الحاج محمد ساجد قادری، الحاج اور رضوان قادری۔ کووڈ-19، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما۔ آمین، اللہم آمین۔
کوئی آخری ایک پیغام جو آپ نئے نعت خواہوں کو دینا چاہیں یا ہمارے ناظرین کو کہنا چاہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نعت خوانی ایک مقدس شعبہ ہے، اور ہمارے جتنے بھی نئے ثناخواں جو آ رہے ہیں یا جنہوں نے اس شعبے میں قدم رکھا ہے، آپ ضرور آواز کو اچھا بنائیں، آواز کو اچھا رکھیں، اچھے اچھے کلام پڑھیں، پر فی زمانہ دور کے اعتبار سے آداب نعت بھی ضرور اپنا سیکھیں، اس پر عمل بھی کریں، اور علماء اہل سنت کی زیادہ سے زیادہ صحبت بھی حاصل کریں، تاکہ آپ عقیدہ اہل سنت آپ کے اندر بھی اپنا اور راسخ ہو سکے، اور آپ کے کلاموں سے بھی اس کا اظہار ہو سکے، اور آپ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے معیاری کلام، خاص طور پہ بزرگان دین کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کے کلاموں کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو۔ یہ میری ایک عرض ہے ان تمام ثناخوانوں کے لیے کہ جو اس شعبے میں بہت زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی اپنے اس بھائی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عزتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، زبردست، کیا بہترین آپ نے پیغام دیا ہے۔ اچھا غلام مصطفیٰ بھائی، اسی آپ کے پیغام کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے بزم ثناگر اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ گوبیز پینٹ بنانے والوں کی جانب سے یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، تاکہ یہ تحفہ آپ کو ہماری یاد دلائے، اور اس مگ کے اوپر آپ کے آٹوگراف ہمیں آپ کی یاد دلائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ غلام مصطفیٰ بھائی، آپ آج کی ہماری بس میں مہمان ملے، آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بہت خوشی ہوئی، جزاک اللہ۔ بہت شکر، السلام علیکم۔ اپنے پروگرام کا اختتام اس ایک پیغام پر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی بھی کسی فیملی کے اندر کوئی تقریب ہوتی ہے یا کوئی شادی ہوتی ہے تو 400 سے 500 افراد کی لسٹ بنائی جاتی ہے، اور پروگرام کے بعد اور تقریب کے بعد بھی 20 سے 25 افراد ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ نے دعوت پہ مدعو نہیں کیا۔ لیکن اسی گھرانے میں، جس گھر میں تقریب ہو رہی ہوتی ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان 500 افراد میں سے 5 افراد بھی ایسے نہیں ہوتے جو وقت پہ پہنچتے ہیں۔ وہ 500 افراد کہاں چلے جاتے ہیں جو تقریب کے اندر تو بوٹی نہیں ملی اور روٹی نہیں ملی کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر وہ 500 افراد نہیں آتے، لہٰذا مجبوری میں اس فیملی کو مول کا یعنی پیسوں کا خون خریدنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے، ان سے محبت سے پیش آئیے، اور ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیجیے۔ اپنے اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان راؤ کرامت ثناگر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔